آپ کا میڈیا۔ فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں مشتعل مظاہرین کے ہاتھوں جلائے گئے مختلف گھروں اور چرچز کی تعمیر نو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مختلف سرکاری عہدیداران اور تنظیموں کے علاوہ نجی تنظیموں کی جانب سے بھی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ سانحہ جڑاوالا میں متاثرہ خاندانوں کی بحالی اور امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ فلاحی تنظیم گڈ سمیرٹن ریسورس سینٹر کی جانب سے چیک اور کھانا تقسیم کیا گیا۔ فلاحی تنظیم کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کو نقدی اور امدادی چیک دیے گئے۔ فلاحی تنظیم گڈ سمیرٹن ریسورس سینٹر کے نمائندہ ریحان فاروق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ قرآن کریم اور بائبل مقدس کی توہین قبیح فعل ہے اور اس توہین آمیز عمل میں شامل تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ میرا نام ریحان فاروق ہے اور میں گڈ سمیرٹن ریسورس سینٹر کا نمائندہ ہوں۔ آج ہم جڑن والا میں موجود ہیں۔ 16 اگست کو ایک ایسا واقعہ پیش ہوا جس کے اندر بہت سارے چرچز جو ہیں 26 سے زیادہ چرچز جو ہیں وہ جلا دیے گئے۔ اسی طرح لا تعداد بائبلز جو ہیں وہ جلا دی گئیں، سلیب کو گرایا گیا۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر کسی نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، اس کی بے حرمتی کی ہے، تو ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان میں دیکھیں تو قانون موجود ہے، اگر کسی نے قرآن مجید کی توہین کی ہے تو اس کو قانون کے مطابق ریاستی ادارے یا عدالتی نظام وہ سزا دے، نہ کہ ہاں کوئی بھی ایسا بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور وہ خود فیصلے کرنے والے بنے۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں نے قانون کو خود ہاتھ میں لیا، اور پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ بستیوں کی بستیاں جلائی جاتی ہیں، بہنوں کی چادریں جو ہیں وہ اتاری جاتی ہیں، لوگ ایون کے کھیتوں میں سونے پر مجبور ہوئے ہیں اور ڈر کے مارے وہ نہر کے کنارے رہنے پر موجود رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اس چیز کا افسوس ہے کہ ایسا کرسچن کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پاکستان کے پرامن شہری ہیں، ہمارا پاکستان ہے۔ اگر اس میں سفید رنگ ہے تو وہ ایک پاکیزگی کی علامت ہے۔ اسی لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمیں امن کے ساتھ رہنے دیا جائے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہ کی جائے، کیونکہ ہم پاکستان کو بنانے والے ایک پرامن شہری ہیں، قانون کا احترام کرنے والے ہیں۔ اگر کسی نے یہ زیادتی کی ہے تو اس کو قانون سزا دے، نہ کہ کوئی انسان سزا دے۔ ایسی نجی تنظیموں کی جانب سے نقدی اور امداد کی تقسیم کے بعد متاثرہ خاندانوں اور عمارتوں کا کچھ نہ کچھ مداوع ضرور ہو سکے گا۔ ذکر سید، ڈی میڈیا نیوز، فیصل آباد۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈی میڈیا نیوز چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ڈی میڈیا یوٹیوب چینل۔